بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور کاتب وحی بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ابھی مال و دولت نہیں دیا تھا، مال کی کمی تھی۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول ابو سفیان بڑا سنبھال کے خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسے نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائیں، تو کیا میں چپکے سے ان کی جیب سے نکال لوں؟ اب یہ مسئلہ نہیں سی دسنا چاہیے تھا۔ بیویوں کو خامد کی جیب سے چپکے سے پیسے نکالنے والا مسئلہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی و بنیکی بالمعروف، اتنے سے پیسے لے لو جتنے سے اچھے طریقے سے تمہارا گزارا ہو جائے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں کہا، فرمایا اتنے سے پیسے لے لو جتنے تمہارا اور تمہارے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، کاتب وحی تھے، تو شادی کے لیے پیغام آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابیہ ہیں، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے 2 لوگوں کی طرف سے پیغام آیا ہے، تو میں شادی کس سے کروں؟ ایک اسامہ ہے، ایک ابو جہم ہیں، اور ایک آپ کے صحابی معاویہ ہیں۔ تو مشورہ لینے کے لیے آئیں کہ اللہ کے نبی میں کس سے شادی کروں؟ تو آپ نے فرمایا ابو جہم فضراب للنساء، ابو جہم طبیعت کا بہت گرم ہے، بہت تتا ہے، بیوی کو مارتا بڑا ہے، اس سے شادی نہ کرو۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، اور معاویہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں، تیرا گزارا کتنے ہونا ہے؟ تو سردار خاندان کی عورت ہے، تیرے خرچے زیادہ ہیں، تیرا گزارا اس کے گھر میں نہیں ہونا، لیکن تو اسامہ کے ساتھ شادی کر لے۔ تو کہتی ہیں میں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو اللہ نے مجھے وہ برکتیں دیں کہ میں سوچ کے حیران ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی نوازتا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ حضرت معاویہ کے پاس مال نہیں تھا، اور دوسری طرف حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو لے کر آؤ، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، وہ لکھ جائے آ کر۔ تو وہ گئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے کہا وہ آیا نہیں، جاؤ دوبارہ پھر پوچھ کے آؤ۔ پھر واپس آ کر رپورٹ دی اللہ کے نبی وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو کچھ دیر بعد ہی آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کتنا کھانا کھاتا ہے، ابھی کھانا کھا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر بھیجا، پھر رپورٹ یہی تھی کہ اللہ کے نبی وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا کے آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا لا اشبع اللہ بطنہ، جا تیرا ٹیڈ پرے ہی نہ۔ پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، یہ بد دعا نہیں ہے، یہ پیار ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، یہ آپ کی رحمت ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے۔ کیا معاہدہ؟ اے اللہ، اللہم انما انا بشر، اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، انسان ہوں، کبھی غصہ بھی آ جائے گا۔ فَأَيُّمَا عَبْدٍ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ، اللہ میں اپنے جس امتی کو گالی دے بیٹھوں، اس کو برا بھلا کہہ بیٹھوں، اس کو بد دعا دے بیٹھوں، فَاجْعَلْهَا لَهُ قُرْبَةً وَرَحْمَةً وَزَكَاةً، تو اللہ تو اس میری گالی کو بھی میری امت کے لیے باعث رحمت بنا دینا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دینا۔ وَقُرْبَةً تُقَرِّبُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کو قربت کا باعث بنا دینا، اس گالی کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لینا۔ تو امام ابن ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا حضرت معاویہ کو بڑی ٹکانے پر لگی ہے۔ کیسے لگی ہے؟ کہتے ہیں کہ دن میں کتنی بار کھانا کھاتے ہوں گے؟ 7 مرتبہ دن میں کھانا کھاتے تھے۔ ٹرے بھر کے گوشت کا لایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ پھل علیحدہ ہوتے تھے۔ 7 مرتبہ کھا کھا کے کہتے تھے میں تھک گیا ہوں، رجیا نہیں، چک لو۔ تو اس طرح کا میدا کہ 7 دفعہ بندہ کھائے تو پھر ہور کھائے تو پھر ہور کھائے، پھل بھی کھائے، گوشت بھی کھائے۔ تسی کھا کے ویکھو ہاں بڑا، رات روٹی تو بعد ایک برگر کھا لو، جب 8 دن دوائی نہ کھا دی تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ تو ایسے میدے تو بادشاہ مانگتے ہیں کہ جب مال اللہ نے دیا ہو تو کھانے کی بھی طاقت ہو، میدا ہضم کرے اور بندہ کھاتا جائے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ حضرت معاویہ کو اللہ کے نبی کی دعا لگ گئی کہ دنیا میں اللہ نے مال اتنا دیا کہ 7 مرتبہ کھانا باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے اور ٹکا کے کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اٹھا لو. اور آخرت میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ اللہ میں اپنے جس امتی کو سخت برا بلا کہہ بیٹھوں، کوئی سخت لفظ بول بیٹھوں، اللہ کو بد دعائی دے بیٹھوں تو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. تو حضرت معاویہ کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا باقاعدہ لگ گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ واہدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا دی، اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے. اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے اور اس کے ذریعے دیگر لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما. کتنی پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. ان دعاؤں کے ہوتے ہوئے اتھو ایرا گیرا اٹھے اور تنقید کرے، اس کی تنقید خود اسی کے لیے وبال بن جانی ہے. وہ جو مرزا جیسے دانشور پھرتے ہیں نا پاکستان میں، تاریخی والے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں گے، دیکھو جی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ آئے آپ تک، کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ آ جائے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، اس کے 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب لکھنے والے نے ڈنڈی ماری ہے، غلط رپورٹ کی ہے. سب سے پہلی بات کہ وہ سندن ضعیف ہوگا، قصہ ہی کڑیا ہے کسی نے، کسی دشمن نے، کسی مخالف نے، کسی حاسد نے وہ قصہ گاڑ کے کتاب میں لکھا اور پھر مکھی پر مکھی مارتے رہے، چلتا رہا اور وہ چلتے چلتے تم تک پہنچ گیا. یا نمبر 2، اگر وہ قصہ صحیح ہے کہ فلاں صحابی کی فلاں صحابی سے لڑائی ہو گئی، فلاں صحابی نے اس صحابی کو یہ کہا، جیسے 2-3 مثالیں ممی دیتی ہیں انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آخر وہ بھی انسان تھے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت کا قانون کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرو. نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور صحابی رسول کی نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ کوئی گناہ ان نیکیوں کے سامنے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا ہے. تو اس لیے صحابی رسول کی اگر کوئی بات ہوئی تھی تو اللہ نے ان کی نیکیوں کے بدلے میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے. آپ کو تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تیسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ میرے معاویہ کو قرآن مجید کا تعلیم دے دے اور اس کو حساب کتاب کرنا سکھا دے. اتنی بڑی مملکت، اتنا بڑا ملک، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ افریقہ کے جنگلوں سے، مصر بھی، ایران بھی، عراق بھی، شام بھی، سارا پاکستان، ہندوستان، سارا ہی ان کے ملک میں ہے. حساب کتاب کیوں رکھ دے ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ میرے معاویہ کو حساب کتاب بھی سکھا دے، وقہ العذاب، اور اس کو عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین، آمین.